یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فیضان صحابہ و اہل بیت۔ آج ہمارا موضوع ہے خلیفہ سوم حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک ہستی کے جن کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں انہیں عطا فرمائیں، ان کے نکاح میں دیں، اور بڑے ہی زبردست طبیعت کے مالک، بہت ہی سخاوت کا دریا آپ کے گھر سے ہر دم بہتا رہتا تھا، اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم الشان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم سیرت پر انشاءاللہ آج مدنی پھول لیں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے، سلسلے کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ نعت شریف بھی سنائیں گے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ حاجی محمد آصف اتاری موجود ہیں، قاری صاحب قبلہ موجود ہیں۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان آج ہم نے سنی ہے، تلاوت کلام پاک بھی ہم نے سنی۔ جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب۔ مفتی حسان صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے دو شہزادیاں نکاح میں عطا فرمائیں۔ آج کل کا جو ہمارا عرف ہے، اس میں جو داماد ہوتا ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی کو اہل بیت میں شمار کیا جائے گا، یا ویسے ہی مطلب اہل بیت میں عرف کے طور پر کہا جا سکتا ہے گھر کا آدمی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں آپ علیہ السلام کی جو اولاد ہیں وہ شامل ہیں، صحیح۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں، اور اعزاز کے ساتھ خصوصی طور پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت تطہیر، تو حضور علیہ السلام نے مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین کو، سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین کو اپنی چادر کے اندر لیا اور فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی،
کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کو تو شامل فرمایا اہل بیت اطہار میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے، عظیم ہے، لیکن اہل بیت اطہار میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ البتہ آپ کو بہت ساری جو فضیلتیں عطا کی گئیں، اس میں سے کائنات کے اندر ایک خصوصیت وہ ہے کہ جو کسی اور کو ملی ہی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے کسی کے نکاح میں آئیں تو وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہوئیں، ان سے جن کے نکاح ہوئے، تو کسی کو بھی یہ سعادت نہیں ملی۔ شارحین نے واضح طور پر یہ صراحت کی ہے کہ اگر یہ سعادت نصیب ہوئی تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی کہ ایک کے بعد ایک شہزادی حضور علیہ السلام کے ان کے نکاح میں آئی، اور حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جب دوسری شہزادی کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اسے حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تعلق، گھر سے بالکل متصل تعلق اس کو کہا جائے، یعنی کچھ اوپر جا کے تو ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مل ہی جاتا ہے، اور بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے تعلق تھے۔ صحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وضاحت اس کی فرمائی کہ کیا اس کا کانسیپٹ ہے۔ اہل بیت اطہار میں اور کن کن صحابہ یا صحابیات کو گنا جاتا ہے، خصوصاً امہات المومنین کے لیے کیا فرمائیں گے؟ یہ تو واضح ہے کہ امہات المومنین تو ویسے ہی اہل بیت میں سے ہیں، اور اس پر کئی دلائل موجود ہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جب بدر کا واقعہ ذکر فرمایا تو فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ جب آپ صبح ہی صبح اپنے گھر والوں کی طرف سے نکلے، تو یہاں پر جو اہل بیت کا اطلاق کیا، یہ بدر میں جب حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو جس گھر سے نکلے تھے اس گھر کو اہل بیت کا گھر کہا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا۔ تو یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے، اور بھی اس پر دلائل موجود ہیں۔ تو ازواج مطہرات تو واضح طور پر حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اس لیے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہی گھر کی فرد میں سے ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اہل بیت کے الفاظ استعمال ہوئے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت سے ان کو قرار دیا گیا۔ صحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے تو خطیب صاحب پڑھتے ہیں کامل الحیاء والایمان، یہ بھی آپ کے اوصاف میں سے ایک ہے۔ اس وصف کی کیا وضاحت فرمائیں گے؟ یہ لقب کس وجہ سے مشہور ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مختلف القابات سے آپ کی شہرت بھی ہے، اور انہی اوصاف میں سے ایک وصف آپ کا کامل حیا والا، جس کو بیان کیا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، چونکہ حدیث مبارک کے اندر اپنی زبان مبارک سے باقاعدہ ان کو گویا کہ کامل حیا کے ساتھ ان کی تعریف فرمائی جی، کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، ایک مرتبہ باغ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پر جو ہے وہ باغ میں تشریف فرما تھے، پانی چل رہا تھا تو کنارے پر بیٹھے تھے اور پاؤں مبارک پانی میں رکھے ہوئے تھے۔ اچھا۔ اور ایک مرتبہ کا وہاں واقعہ ہے، اور ایک مرتبہ گھر پر بھی ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو دروازہ کھٹکھٹا اور پوچھا گیا تو ابو بکر تھے، تو فرمایا بلا لو، بلایا گیا۔ پھر دروازہ بجا تو حضرت عمر تھے، پھر بجا تو حضرت عثمان تھے۔ جب حضرت عثمان کا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اور پھر آپ نے اپنی تہمت مبارکہ کو کچھ مزید جو ہے وہ اس کو آگے کیا اور سمیٹ لیا، اور پھر فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر آئے، عمر آئے، آپ یوں ہی بیٹھے تھے، اور جب عثمان کہے تو آپ نے تو فرمایا میں اس بندے سے کیوں حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس سے ان کے خاص یہ وصف ہے۔ حسن و جمال کے اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی اہلیہ
उम्म कुलसूम, उनसे एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे शोहर उस्मान गनी जो हैं ये तुम्हारे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शक्ल और सूरत में बहुत मुशाबत रखते हैं। अच्छा, यानी हुस्न के एतबार से इनके ये, वैसे ज़ुन्नूरैन तो आपका लक़ब आम मशहूर हुआ कि 2 शहज़ादियाँ आपके निकाह में आईं तो आप भी नूर वाले बन गए। सही। तो ये एक ऐसी निस्बत, एक ताल्लुक़, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटी का निकाह में आना, वो इनको नूर से याद किया जाता है। और आज तक उलमा उसको बयान करते हुए, इस वस्फ़ को ज़िक्र करते हुए, तो ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की वो नूरानियत के ये भी नूर वाले बन गए, तो आका अलैहिस्सलाम का नूर का आलम क्या होगा। तो हुस्न व जमाल में भी ये बहुत इंतहाई खूबसूरत, यहाँ तक कि जब इनका उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ तो हज़रत उसामा को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके घर पे गोश्त देकर आओ। वो गए, जब वो वापसी आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, कभी तुमने ऐसा मियाँ बीवी का कोई जोड़ा देखा है? तो वो कहने लगे, मैंने आज तक ऐसा जोड़ा नहीं देखा, कितने हसीन ये दोनों हैं। अल्लाह अल्लाह। ये वाक़या उलमा लिखते हैं या तो उस वक्त का है जब या उसामा बहुत कम उम्र के होंगे जी, या वाक़या उस वक्त है जब अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ। वाह, ये उस वक्त का ये वाक़या है। सुभान अल्लाह। आपने बहुत अच्छे अंदाज में इसको मज़ीद वाज़े भी कर दिया। जी जी। तो कहा ये उस वक्त का वाक़या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इनको घर पे भेजा और फिर इनसे बाद में पूछा भी। तो उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा वो भी बहुत हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी, और उनके शोहर भी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इनको खुद कहते कि तुम्हारे शोहर वो इनसे शक्ल और सूरत में मुशाबत रखते हैं, और इनके लिए कहा जाता कि ऐसे मियाँ बीवी खूबसूरत कोई नहीं है। खुतबे की बात हुई मुफ्ती साहब जी, खुतबे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताला का ये ख़ासा है, ये आपकी एक समझिए यकताई है कि आपने जिस अंदाज से बुज़ुर्गों को खुतबे में बयान किया है और ऐसे ऐसे अलक़ाबात से, ये और कहीं पर कम दिखाई देता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिस तरह से चारों खुलफा का जिक्र किया है, फिर हसनैन पाक का, फिर अहले बैत का, बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जो अलक़ाबात आपने ज़िक्र किए हैं, हर जुम्मे को एक मोहब्बत में इजाफ़ा गोया महसूस होता है कि हो रहा है। फ़िलज़त कबिद खैरिल अंबिया सलवातुल्लाहि ताला अलैहा वबनैहा, ये सारे अलक़ाबात और इनको बार बार दोहराते रहना और इसको इस अंदाज़ में बयान करने में आला हज़रत की क्या हिकमत है? देखिए, कहते हैं ना, आशिक का कलाम सुने तो उसके सुनने वाले के दिल में भी इश्क पैदा हो जाता है। बेशक। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह की ताला अलैह की ज़ात ही ऐसी थी, वो कलाम करें, वो अशार लिखें या फतावा लिखें, सही, अकायद भी दिल में उतारते जाते हैं और इश्क भी उतारते जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो किस किस अंदाज में आला हज़रत अलैहि रहमा ने उसके अंदर इश्क भी अशार में, उसके अंदर अकायद भी हैं। अच्छा, वो शायरी के पीछे पूरे कुरान और हदीस की इरशादात हैं और उसी के अंदर आपने तो खुतबे के अंदर भी आपका खुतबे में भी ये चीज़ है, यानी जो जिसका वस्फ़ है, जो जिसका मकाम मर्तबा, और फिर जिस तरह उसके बारे में हदीसों में, रिवायात में या आज तक खल्फन सल्फन चलता हुआ आ रहा है, तो आप उन औसाफ का तज़किरा करते हैं। ये सिर्फ ना एक अरबी खुतबा, ये तो एक हम खुतबा जुम्मे में सुनते हैं। अगर हम आला हज़रत अलैहि रहमा के फतावाजात पढ़ें या तहरीरात पढ़ें, तो आप जो इब्तिदा में खुतबा करते हैं ना, उसके अंदर ही गोया कि जो कुछ होना है वो बयान कर देते हैं। उसके हवाले से काफ़ी कुछ उसी में, यहाँ तक कि कई आला हज़रत अलैहि रहमा का यानी खुतबे ऐसे हैं, बल्कि हो सकता है नाजरीन ये समझ रहे हो या ये जुम्मे के खुतबे की बात हो रही है। नहीं, यहाँ कौन सा खुतबा मुराद है जो आप किताब की बात कर रहे हैं? किताब के शुरू के अंदर जो खुतबा हम्द के लिए लिखा जाता है, सही, वो उसको भी खुतबा कहते हैं, उसको भी खुतबा कहते हैं। तो उसके अंदर ही आला हज़रत अलैहि रहमा काफ़ी अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं, वो भी मौक़िफ़ भी बयान कर देते हैं। इस्तिहलाल बोलते हैं, बरात इस्तिहलाल, यानी हम्द भी बयान हो गई, नात भी हो जाती है खुतबे के साथ और अपना मौक़िफ़ भी साथ में आ जाता है। इशारे दे देना, यानी किसी भी किताब के शुरू के अंदर, मज़मून के शुरू में जो खुतबा लिखा जाए, उसमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ कि जिससे इशारा हो जाए कि किताब किस मौजू पर है, इसके अंदर मज़ामीन क्या है। और बाज़ औक़ात तो अपना मौक़िफ़ भी बदलील बयान फरमा देते हैं आला। तो इसको बरात इस्तिहलाल कहा जाता है। वो मुफ्सा वो जो है क्या खुतबे के अंदर पूरी किताबों के फ़िक़्ह की किताबों के नाम सनद है आपकी, यानी वो कौन सी किताब है? वो तो फतावा रज़विय्या की इब्तिदा के अंदर है कि आपने जो है वो
اپنی سند بیان کی خطبے کے طور پر، تو اس میں بھی اور اس کے علاوہ جو خطبہ بیان کیا آپ نے، یعنی ایک کمال تو فقہی اعتبار سے ہے نا کہ فقہ کا جو خطبہ آپ نے بیان کیا تو اس میں تمام کی تمام کتابیں اور ان کے مصنفین کے نام اس انداز میں ذکر کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پیش کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے۔ اور دوسرا کمال کا خطبہ آپ نے اپنی کتاب الفضل البوہبی کے شروع کے اندر لکھا، اس میں آپ نے حدیث کا جو خطبہ بیان کیا تو حدیث مبارکہ کی جتنی اصطلاحات ہیں، حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف، حدیث جو ہے وہ بعض اوقات معلل ہوتی ہے تو راوی کی قسمیں، کس اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں بنتی ہیں، جتنی قسمیں اصول حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، امام اہل سنت نے کمال انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور الفاظ وہ استعمال کی کہ جو حدیث کی اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں تو عقل اہل علم کو اس میں بڑا ذوق ملتا ہے۔ اچھا، خطبے کو خطبہ کیوں کہتے ہیں؟ خطبے کا مطلب کیا ہے؟ ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوتا ہے، کتاب سے پہلے بھی ابھی بتایا مفتی صاحب نے خطبہ ہے، تو خطبے کا کیا مطلب؟ خطبے کا خطبہ نکلا کس سے؟ خطاب سے نکلا؟ جی، خطاب سے بھی نکلا ہے، اور اس کا جو ہے وہ خطبہ بھی، اس کو بعض لغتیں جو ہیں اس کے اعتبار سے پیغام کو بھی بولتے ہیں۔ پیغام، اچھا۔ تو چونکہ اس کے اندر ایک پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے، ایک خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خطبہ یہ بولا جاتا ہے۔ بعض لبرلز جو ہوتے ہیں، بعض جو تھوڑی سی آگے جا کر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے عربی میں خطبہ پڑھتے ہو، اردو میں پڑھو، سمجھ کس کو آتی ہے؟ پوری دنیا میں ایک لینگویج میں خطبہ کیوں پڑھتے ہو؟ جس ملک کا جو زبان ہے اس میں پڑھو۔ تو کیا یہ جائز ہے کہ کسی اور زبان میں جمعے میں خطبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ عربی میں پڑھنے کی فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو مکروہ ہے، یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے، کسی اور زبان کے اندر خطبہ پڑھنا، عربی ہی میں خطبہ پڑھا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کثیر ممالک کے اندر جا چکے تھے جہاں پر عربی سمجھنے والے موجود نہیں تھے، لیکن کہیں کسی سے منقول نہیں کہ انہوں نے کسی اور زبان کے اندر خطبہ دیا، وہ ہمیشہ عربی ہی کے اندر خطبہ دیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ کیوں دیتے ہیں عربی میں خطبہ، تو ویسے تو اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے اور بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ موضوع ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا، صحابہ کرام علیہم رضوان ہر معاملے کے اندر کوشش کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، حتیٰ کہ وہ امور کے جو تشریعی امور نہیں ہوتے تھے، یعنی وہ کام کہ جو شریعت کے احکام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ مثلا بسند حسن ایک حدیث مبارکہ مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ ایک گھر کے گرد اونٹ گھما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یعنی اتنے ذہین و فتین آپ ہیں اور آپ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا ادری، مجھے معلوم نہیں، بس میں نے اتنا دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس مقام پر اپنے اونٹ کو چکر لگا رہے تھے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ مجھے معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس طرح کر رہے تھے۔ تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو شرعی احکام نہیں ہوا کرتے تھے، اس میں بھی حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک وصف یہ تھا کہ یہ ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کے آپ نے گوشت تناول فرمایا اور پھر اس کے بعد نیا وضو نہیں کیا، اور نیا وضو کیے بغیر، کیونکہ وضو کی حاجت نہیں تھی، آپ نے نماز ادا کی اور وجہ یہ بیان کی کہ اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا تھا اور تازہ وضو کیے بغیر آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ کا مشہور واقعہ جو امیر علیہ سنت نے بھی نقل فرمایا کہ آپ نے ایک مرتبہ وضو کیا، برتن منگوایا، اس کے بعد آپ مسکرائے اور آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا؟ وجہ بیان کی کہ حضور علیہ السلام نے اسی طرح وضو کیا تھا اور اس کے بعد آپ مسکرائے تھے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے میں اس طرح کر رہا تھا۔ تو اب ہم عربی میں خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور جہاں تک سمجھانے کی بات ہے تو یہ خواہ کا اعتراض ہے، اور وہ اعتراض ہے کہ جو بس المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھے کی طرح ہوتا ہے،
ایک مثال دی گئی صحیح۔ کہ اعتراض جب بندہ کرتا ہے تو وہ کھل کے دیکھے تو سمجھ آ جائے۔ اندھا ہوتا ہے، اندھے کی طرح کہ اسے معلوم نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں. لیکن آج کل کے جو لبرلز ہیں نا، یہ کاف تشبیہ کا کہلاتا ہے، مشابہت کا کہلاتا ہے، کہ اندھے سے مشابہت دی ہے کہ ایسا معترض جو اعتراض کرنے والا ہے یہ اندھے کی طرح ہے. لیکن ان لبرلز کے لیے یہ کاف تاکید کا ہے، تشبیہ کا نہیں ہے. یہ واقعی اندھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جو اسلام کہ اور اس طرح کے قرآن پہ جس اعتراضات نبی پہ کرنے ایمان ہوتے لایا ہیں. انہی پر اعتراض کرے تو یہ بات آپ کی درست ہے بالکل. نہیں، مسئلہ یہ ہے نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں سمجھانے کے لیے، تو بھائی آج کون سی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر جمعے کے خطبے سے پہلے بیان نہیں ہوتا؟ صحیح. تو آپ کو اگر یہی تکلیف ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو قبلہ آپ لوگوں کو ترغیب دلائیں کہ وہ جمعے میں امام صاحب کے بیان کے اندر پہنچ جایا کریں. آپ تو خود بیان کے اندر نہیں پہنچتے، پتہ نہیں جمعے کے اندر بھی پہنچتے نہیں پہنچتے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، کل یہ کہیں گے نماز میں بھی پھر تلاوت نہیں، ترجمہ پڑھو، پھر کہاں جائیں گے ہم؟ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، طریقہ کار ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار ہے، اسی کو اختیار کیا جا رہا ہے. اور یہی ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا پیغام. بات ختم ہو گئی. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب. بات چلی خطبے سے اور تھوڑی سی وضاحت بھی اس میں ہو گئی. آخری بات میں چاہوں گا آپ اس میں مدنی پھول دیں. خطبہ رضویہ جو اعلیٰ حضرت کا خطبہ لکھا ہوا ہے، جس میں شان بزرگوں کی بہت اچھے انداز میں بیان ہوئی ہے، اور جو تھوڑا بہت اہل علم حضرات ہیں، تھوڑی بہت عربی بھی جاننے والے جو ہے نا، وہ لذت لے رہے ہوتے ہیں اس سے، الفاظ سے. حضرت ابوبکر کا ذکر آتا ہے تو ایک زبردست انداز میں، حضرت عمر کا ذکر آتا ہے تو زبردست انداز میں، کنیتوں کے ساتھ، ابی حفص عمر بن الخطاب. تو پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذوالنورین، تو مجہزی، جیش العسرہ، یہ کر کے مطلب ان کے کئی اوصاف کو بیان کر کے پھر نام آتا ہے. پھر دیگر بزرگوں کا، اہل بیت اطہار کا کمال انداز میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ہر جمعے میں ایک انداز سے محفل سجی ہوئی ہوتی ہے. خطبہ رضویہ کو پڑھنے کے حوالے سے خطبہ اکرام کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ پڑھنا چاہیے، اور بالکل ایک تفصیل سے ہے، اور ترغیب بھی ہمارے ماحول میں ہے. محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جی، اب تو وہ مختصر بھی ہے، ایک مختصر بھی کیونکہ اس میں بہت طویل ہے نا. اچھا، تو بسا اوقات لوگ جو ہے وہ خطبہ اتنا لمبا، یعنی اپنے المدینۃ العلمیہ سے ہوا ہے، اس کو چھاپ دیا. چھاپنے کا تو علم نہیں کہ چھپا ہے یا نہیں چھپا ابھی تک، شاید چھپ بھی گیا ہو، نیٹ پہ آ گیا ہو. ڈائری میں ہے، تو مدینہ ڈائری میں. جی، اس کو مختصر اس لیے کیا گیا کہ وہ جو طوالت تھی اس کی بنیاد پر بہت سے لوگ اس کو پڑھ نہیں پاتے تھے. تو اس خطبے کے اندر لطافت ہے، جو اس کے اندر لطف ہے، جو عرصہ دراز سے اس کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں نا، خصوصاً ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں، تو کئی مقامات پر وہ بار بار یہی التماس کرتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھا کریں. صحیح. کیونکہ اس میں سننے کا جو مزہ آتا ہے، اس کا جو لطف آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. بہت سے اصل میں ہمارے یہاں بات وہی ہے نا کہ جمعے کا بیان ختم ہوتا ہے اس وقت تو یعنی لوگ آنا شروع ہوتے ہیں. شروع کے اندر ابتدا میں چند ہی لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ خطبے کے ٹائم ایک تعداد ہوتی ہے جو بس ان کو جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جلدی ختم ہونا چاہیے. تو اب اتنا لمبا جب پڑھا جاتا ہے تو وہ بعض اوقات جو ہے وہ اعتراضات کرتے ہیں، یا خود خطیب بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات. مدنی چینل کے ناظرین، حاجی آصف اتاری سے کچھ اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 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 سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے،
سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا گر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر مرگ جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم 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 مرگ جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم کل بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم کل بے مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر آقا کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے
پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثارے سے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ہماری خوش قسمتی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مدنی پھول ماشاءاللہ مفتیان کرام سے ہم لے رہے تھے۔ آپ سے جب سے وہ میں نے مدنی پھول سنا ہے، جب سلسلے میں سعادت ملی تھی، وہ تب سے گردش کر رہا تھا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے اس پر کچھ مزید سنیں گے۔ صلح حدیبیہ والا واقعہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں اور تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر آپ کو کہا گیا بھلے آپ عمرہ کر لیں۔ اس میں جو آپ نے اس کے تحت چند باتیں بتائی تھیں، پہلے تو کچھ اس کا سینیریو بھی بتائیں وہ کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے تحت آپ نے مریدوں کے لیے جو اپنے کسی شیخ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مدنی پھول دیے تھے، کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں نے اس وقت یہ کہا تھا گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ چل والے تھے صحیح سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کے بغیر میں طواف نہیں کروں گا، سبحان جبکہ یہ بھی ایک عرصے کے بعد مکہ مکرمہ ان کی حاضری ہوئی تھی، ہے نا؟ اور ظاہر ہے کون سا صحابی ہوگا جو مکے کی زیارت کو کعبے کے طواف کو اس کا دل نہ کرتا ہو، صحیح فرما۔ لیکن جب کعبے کا کعبہ جن کے ساتھ تھا اور وہ جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ اپنے مقصد پر قائم رہے۔ کیوں گئے تھے؟ کیا وہ سفر؟ یہ اصل میں بات کرنے گئے تو ان کا ایک اپنا ایک مقام تھا۔ کفار مکہ میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اپنی پوزیشن تھی، اور یہ تھا کہ یہ بات کریں گے، اور ان کو وہ جب یہ گئے تو انہیں باقاعدہ اس انداز پہ لیا گیا، ایک سفیر کے طور پر تھے بالکل، کہ اور بات چیت کرنے گئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلہ نہیں مل پا رہا تھا، اور عمرے کیا وہ کام وہ نہیں ہو پا رہا تھا معاملہ، تو یہ سلو کے لیے گئے یا مطلب جو بھی گفتگو کرنے نیگوسیشن کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، اس میں یہی تھا کہ
اب آپ آئیں تو آپ چاہیں تو طواف کر لیں. تو انہوں نے احرام کی حالت بھی ہے. انہوں نے طواف نہیں کیا کہ سرکار کے بغیر میں طواف کیسے کروں. اور نہ وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا یقین تھا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. سبحان اللہ. ایک توقع ہوتی ہے بڑے کو اپنے غلاموں کے ساتھ، آقا کو اپنے غلاموں کے ساتھ. صحیح. صحابہ کرام آقا کے وہ سچے غلام ہیں جنہوں نے اپنی آقا کی توقع کے مطابق کر دکھایا ہے. بے شک. یہ میں آپ کو بتا دوں. صحیح. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ ہیں نا، یہ وہ سچے عاشق ہیں کہ انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جس سے ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توقع رکھی تھی. وہ اشارہ ابرو پر اپنی جان قربان کرنے والے تھے. بے شک. اور وہ کر گزرتے تھے کہ وہ تاریخیں، مطلب بعض تو ایسی باتیں ہیں کہ شاید ہمارے کئی علماء جو محتاط ذہن بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس طرح کی سوچ بھی رکھتے ہیں کہ ہر بات ہر کوئی مطلب کہ اس کو ہضم کر جائے، کیونکہ پھر بھی اس کا ایک ہوتا نا کہ جب ہاضمہ صحیح ہو تو پھر چیزیں ہضم بھی ہونا چاہیے. پہلے سے ہاضمہ خراب ہو تو پھر بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی. چیز صحیح ہوتی ہے، ہاضمہ خراب ہوتا ہے، معدے کی خرابی ہوتی ہے. تو ہمارے کئی علماء ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ جو کئی باتیں نہیں بیان کرتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کیا معاملات کرتے رہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت تعظیم کے حوالے سے. تو وہ جو مطلب ان ایکسپیکٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی یہ تھا کہ مطلب مکہ مکرمہ جانا و طواف نہ کرنا، اور پھر مطلب کہ ادھر امید بھی ہے تو ادھر یہ بھی ہے، پھر واپس آنا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اس موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لینا، بیعت رضوان جسے کہا گیا، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر مبارک موجود ہے. اور اپنے ایک ہاتھ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا. جی. جب وہ افواہ اڑا دی گئی تھی کفار کی طرف سے کہ حضرت عثمان کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس کا بھی ایک علم غیب کا اظہار بھی فرمایا. یہ بہت سارے مدنی پھول ہے اس کے اندر. مرید کے لیے جو میں خاص طور پر آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شیخ کے ساتھ جو وابستگی ہے، پیر سے ایک لاجک کا دور ہے، ہر کوئی چاہتا ہے بس توقع پر اترنا. اصل میں توقعات ہوتی ہیں. دیکھو جس طرح آپ کو آپ کے پیر سے توقع ہے نا، صحیح، اس طرح پیر کو بھی اپنے مرید سے کوئی توقع ہوتی ہے. اچھا کیوں نہیں ہوگی یار؟ یہ ہمارا اساتذہ بیٹھے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے استادوں سے پڑھا ہے، بالکل، انہوں نے اپنے استادوں سے بھی پڑھا ہوگا، صحیح، آج ان کے بھی شاگرد ہیں. تو جب اس وقت جب یہ اساتذہ کے سامنے بیٹھتے تھے تو اس وقت ان کے اساتذہ کو ان سے امیدیں تھیں. آج ان کو اپنے شاگردوں سے امید ہوتی ہے. کون سا استاد ہے جس کو اپنے طالب علم سے امید نہیں ہوتی ہے؟ صحیح. کون سے والد ہے جن کو اپنی اولاد سے امید نہیں ہوتی؟ یہ استاد شاگرد کی طرح یہ پیر پوری، مطلب یہ اس پیر کو بھی استاد کے طور پر لیا گیا نا، پیر کو شیخ کو مربی کے طور پر لیا گیا، اس طرح لیا گیا ہے کئی جگہوں پر. اور کئی جگہوں پر استاذ کے اپنے الگ سے مراتب و فضائل بیان کیے گئے، جیسے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی الگ سے استاذ کے لیے بہت سارے مدنی پھول بیان کیے گئے، پیر و مرشد کے لیے. لیکن یہ شاید اگر میں کہوں تو یہ تصدیق یا تردید جو فرمائے کہ ہر پیر استاد ضرور ہے مگر ہر استاد پیر نہیں ہے. عموم خصوص مطلق کی نسبت یہاں بنتی ہے، واللہ عالم. کیونکہ پیر کا جو اصل پیر کا جو منصب ہے نا وہ رشد و ہدایت ہے. صحیح، وہ سکھاتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے. تو استاد بھی یہی کرتا ہے، مگر استاد پیر کے منصب پر ہو یہ ضروری نہیں ہے. صحیح، ہر استاد، مگر ہر پیر استاد تو کہلائے گا. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ جی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کو ہے، تو یہ توقع جو ہے جو ہوتی ہے اس کو ضرور دیکھا جائے. تو خیر وہ اس وقت میں نے کیا کیا عرض کیا تھا، ظاہر ہے کہ وہ میرے اس وقت یاد میں نہیں آ رہا. البتہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک ابھی جیسے جاری ہے. پچھلے دنوں ہی ہم اس کنویں کے پاس ہماری حاضری ہوئی تھی امیل سنت کے ساتھ، جو کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جو آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. جی. اب
وہاں وہ پورا واقعہ تو بیان ہوا، مگر اس واقعے میں ایک پہلو جو میرے علم میں نہیں تھا وہ وہاں بیان کیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب آپ مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہوئی اور جب آپ وہ کنواں خریدنے کے لیے، وہ یہودی تھا جی جس سے آپ کنواں خریدنے گئے، تو اس نے کہا کہ اس کنویں سے میرا جو روزگار، اس کنویں سے میں یہ کنواں بیچوں گا تو میرا گھر بار یا میرا روزگار کیسے چلے گا، تو اس نے بیچنے سے منع کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں سخاوت مشہور ہے اور حیا مشہور ہے، میرے سامنے پہلی مرتبہ اس واقعے کے تحت الگ سے میں یعنی کر رہا ہوں، آپ کی زبردست عقل اور مطلب ذہانت اور بڑا مطلب کہ وہ ایک خوبصورت پہلو ایک یہ سامنے بھی آیا کہ، اور آپ چونکہ بزنس مین بھی تھے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ پھر ایک کام کرو کہ آدھا میرا آدھا تمہارا، ایک دن میرا ایک دن تم کرو تو تمہارا روزگار بھی چلے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا۔ اس کو کہ جو غیر مسلم اس کی عقل تو نہیں ہوتی، اس نے ایگری کر لیا، اس کو پیسے مل رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کنواں، اب وہ ایک دن آپ کا کنواں تھا تو آپ نے ہر ایک کے لیے اسے پانی بھرنے کی اجازت دے دی۔ صحیح، یعنی صرف ایک تو وہ مسلمانوں کا لشکر تھا، جی جی، نے ہر ایک کے لیے یہ کر دیا جو بھی چاہے سے پانی لے لے۔ اب جو پیسے دے کر پانی لیتے تو انہوں نے بھی اسی دن پانی لینا شروع کر دیا۔ صحیح، اگلے دن کے لیے اب اگلے دن آئے کون پانی بھرنے کے لیے؟ پیسوں سے کون لے؟ اب وہ کھڑا ہو دیکھتا رہ گیا کہ یار کو پانی بھرنے نہیں آ رہا تو میرے کو تو وہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر اس نے خود ہی آ کر آفر کی کہ آپ کام کریں، پورا آپ ہی لے لو، اب آپ کو آدھا دینے کے بعد میرے کو تو کوئی اس سے نفع وفا تو ہوا نہیں ہے۔ تو اس سے پھر نیگوسیشن اور قیمت وغیرہ جو بھی طے ہوئی، یہ کر کر آپ نے پورے کے پورا کنواں وقف کر لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہاں مطلب کہ ایک بزنس کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں، سبحان اللہ، یہی جنتی صحابی ہیں۔ ان کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ انہوں نے اونٹ کو قیمتوں میں بیچ کے اس کی رسی کے داموں سے 2000 درہم یا 2000 دینار کما لیے گئے۔ 2000 اونٹ تھے اور اونٹ کو ان کے داموں میں قیمت کی بیچ دیا اور رسی کو انہوں نے الگ سے داموں میں بیچ دیا۔ تو یہ یعنی کہ کم نفع پر بڑی سرکولیشن کرنا اور بڑا ٹرن اوور کر کے اپنے پروفٹ کو بہت اچھے انداز سے سیو کر لینا، یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو تجارت تھی اس میں یہ پہلو ملتے ہیں۔ اور یہ ایک بزنس کی بہت بڑی ایک جو اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہے یا جنہوں نے بزنس کی جو کچھ ایسی چیزیں پڑھی ہیں تو اس بات کو سمجھتے کہ بڑے ٹرن اوور سے کم نفع پر بڑا ٹرن اوور کر کے آپ اپنے بہت سارے پروفٹ کو سام کر سکتے ہیں۔ وہ سلم سارے کے سارا مال نکل جاتا ہے، آپ کا پروفٹ نکل آتا ہے، ورنہ تو یہ کہ بچ جاتا ہے مال اور پھر پتہ چلتا ہے کہ نفع جو تھا نا وہ بچے ہوئے مال میں رہ گیا۔ وہ بچے ہوئے مال کو بھی اس کوڑی کے دام میں بیچو تو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارا نفع برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہاں مجھے میرے آقا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے میں جو یہ ان کی جو ذہانت سامنے آئی نا، یہ اپنی مثال آپ۔ اچھا، پھر بعد میں جب آدھا حصہ، اب تو پتہ ہے کہ یہ لینے کے کوئی لے گا بھی نہیں، اور جتنے دام پہلے آدھا حصے کے دیے اتنے ہی دیے آپ نے بعد میں بھی۔ جی اچھا، یہ بھی ایک آپ نے یعنی اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں محروم نہیں کیا، اس کو بھی نوازا، یہ یعنی جتنے دام پہلے دیے وہی آدھا حصے کے دام آپ نے بعد میں دے دیے، کیونکہ اس وقت عام طور پہ بزنس کے حوالے سے کوئی کہے کہ بھائی اب تو یہ چیز اس کے قابل ہی نہیں رہی، کوئی خریدے گا بھی نہیں اس کو، تو آپ نے اتنے ہی دام دے کر دیوار کو ایک دھکا اور دو۔ جی، اور حضرت اس میں مزید ہم دیکھیں تو جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست تاجر بزنس مین تھے، عشرہ مبشرہ میں 10 میں سے 6 یا 7 صحابہ اکرام بڑے بڑے بزنس مینوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام تجارت کو کنڈیم کرتا ہے یا تجارت نہیں کرو، بلکہ تجارت پر تو آپ پورے سلسلے کرتے رہے۔ تاجر جو ہے وہ بھی بہت زاہد و پارسا ہو سکتا ہے۔ ذریعہ معاش کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ بالکل، سورہ جمعہ میں جہاں پر رکنے کا حکم ہوا، جی، اس کے بعد جو استحبابی حکم ہے فانتشروا فی الارض، فانتشروا فی الارض،
وابتغوا من زمین میں فضل منتشر ہو جاؤ اور وابتغوا من فضل اللہ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو اس فضل سے جو مفسرین نے جو مراد لی ہے یہ کسب ہے، رزق کا معاملہ ہے. جی تو جس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے وہ بابرکت شے کیوں نہ ہوگی. مسئلہ یہی ہے کہ اس کو لیا کیسے جا رہا ہے. ہمارے عموماً کاروبار کرنا نہیں آتا، اور کاروبار کے اصول و ضوابط بدقسمتی کے ساتھ نہیں آتے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کے پہلوؤں کو پڑھا جائے نا اور غور سے مطالعہ کیا جائے تو کرامات، جی عشق و محبت، حیا اور سخاوت، قرآن سے محبت، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، اور یہ سب کے ساتھ ساتھ پھر جو کاروباری ذہانت اور جو نفع حاصل کرنے کے حوالے سے جو آپ کی جو پھر دنیا کے نفع پر آخرت کے نفع کو ترجیح دینے والی جو ان کی سوچ تھی بالکل کہ جب قحط کے وقت انہوں نے تاجروں کو جس طرح کا، میں کہتا ہوں جس طرح کی انہوں نے نیک سبق دیا، ایک سبق آموز بیان تھا جی کہ پہلے ان کو ابھارا، بولو کتنا دو گے کتنا دو گے. یعنی کہ ایک وقت میں ڈائریکٹ آدمی ون شاٹ منع کر سکتا ہے نا کہ بھائی نہیں دینا، میں اس کو رائے خدا میں دے چکا ہوں. لیکن ایک حکیمانہ انداز ہوتا ہے نا کہ ہاں پہلے ان سے مطلب کہ نکلوایا کتنا نفع دو گے کتنا نفع دو گے، پھر وہ بھی ایک اسٹیج پر آ کر روک گئے کہ اس سے زیادہ نفع آپ کو کون دے سکتا ہے. صحیح ہے. ان کو ایک کوسچن مارک کی طرف لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ کس سے سودا کر لیا انہوں نے کہ جو اس سے زیادہ نفع دے سکتا ہے. پھر آپ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ میں نے یہ راہ خدا میں نے دے دیا اور اللہ کریم اس پر اتنا اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو سکھانا ہے نا یہ بھی ایک حکیمانہ انداز ہے. جیسے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ حاضر ہونے کے جو آداب ہے نا سلام وغیرہ کر کے اس ادب کے تحت اس نے حاضری نہیں دی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آئندہ یوں آیا کرنا، جی لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ باہر بھیجا. پھر کسی سے فرمایا کہ اس کو جا کر بتاؤ کہ اندر آنے کا طریقہ کیا ہے، سلام وغیرہ کر کے. پھر وہ اندر سارا طریقہ بتایا. مفتی احمد یار کا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شرح میں کہ یہ وہ حکیمانہ انداز تھا کہ جب ایک شخص کو آپ کسی کام کے پھر دوبارہ پریکٹیکل سے گزارتے ہیں نا، اب یوں کر کے آؤ، ایک تو بولنا ہے پھر ایک پریکٹیکل سے گزارنا ہے. تو جب پریکٹیکل سے ایک شخص کو آپ گزارتے ہیں نا تو وہ شخص بھولتا نہیں اس چیز کو، وہ چیز بہت زیادہ یاد رہ جاتی ہے. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس مقام پر صرف اسے ایک ارشاد عطا نہیں فرمایا بلکہ پریکٹیکل کرایا، اور وہ پریکٹیکل کرا کر پھر اسے سکھا کر دوبارہ داخلے کی ترکیب بنی تاکہ وہ بات یاد رہ جائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحبتی یافتہ تھے. صحیح. یہ اس بارگاہ میں حاضر تھے ماشاءاللہ. اور یہ سیکھنے والے مطلب کہ یہ تھا تب. یعنی عموماً تو بیٹھتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے استادوں کے پاس بیٹھتے ہیں لوگ، لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کان کہیں اور ہوتا ہے، آنکھ کہیں اور ہوتی ہے. مگر یہ صحابہ کرام تھے، یہ ایسی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور ان کا انداز ایسا ہوتا کہ کہنے والے کہہ کر گئے نا کہ جس طرح یہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کسی کو بھی بادشاہوں کے درباروں میں بھی ایسا نہیں دے گا. صحیح. جو صحابہ کرام علیہم رضوان ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. صحیح فرمایا. کالز کچھ شامل کرتے ہیں سلسلے میں. کالز دیجئے. آپ کے سلسلے صحابہ اور اہل بیت میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ دوران سفر حج امیر اہل سنت کے ساتھ جو انہوں نے لمحات گزارے تو ان میں امیر اہل سنت نے اپنے مریدین کو کن کن مقامات پر کن کن الفاظوں کے ساتھ یاد کیا اور ان کو کن کن دعاؤں سے خصوصیت کے ساتھ نوازا، یہ بتا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا بھی اس پر زیادہ میرے خیال میں یہی بیان کریں گے. میں تو جب بلا لیتے تو ہوتا تھا، یہ تو ساتھ ساتھ ہی تھے. کیسے یاد رکھا حضرت؟ بے حساب مغفرت، بے حساب جنت میں داخلہ. میرا خیال ہے یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ یا اللہ میرے مرید، میرے تعلیم سے نسبت رکھنے والے بے حساب جنت میں داخلہ پائیں. آمین. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، عائشہ دعا کرو کہ بے حساب بخشی جاؤ، کہ جس کا حساب کتاب یہ آ گیا وہ ہلاک ہو گیا، جی وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ خلاصہ ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے.
یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر امیل سنت کی جو اپنے مریدین سے لگاؤ وابستگی ہے، تو چند مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ افطار کے وقت فوراً پچھلے چند سالوں میں امیل سنت کے ہونٹوں کے پاس مائک رکھا گیا اور آپ اس وقت جس طرح اپنے مریدین کے لیے دعائیں کرتے رہے، وہ چند ایک گھڑیاں ہوتی ہیں. تو خاص گھڑیاں شفاعت کی بھیک لینا ایک امید ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو مرید تو یقیناً یہ سوال کرتا چلے، اس کی محبت ہے، طریقت ہے کہ میرے پیر صاحب نے میری کتنا یاد رکھا. لیکن میرا سوال یہ کہ مرید تو نے اپنے پیر صاحب کو کتنا یاد رکھا ہے؟ کہ آپ کی روز کی دعا میں آپ کے پیر صاحب کا حصہ ہے. میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور کہ ہر مرید کو چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک بار تو اپنے پیر صاحب کے لیے دعا ضرور کرے. ماشاءاللہ. اللہ توفیق دے تو 5 نماز کے بعد پیر صاحب کے لیے دعا کرے. پیر صاحب کو نہ بھولے کہ مجھے تو یہ سجدے کی توفیق بھی پیر صاحب کے صدقے میں نصیب ہوئی ہے. صحیح. تو بے نمازیوں کو نمازی بننا کی توفیق پیر صاحب کے صدقے میں نصیب ہوتے. تو محسن کا احسان ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. بالکل. تو میں تو ہر دعوت اسلامی والے کو عرض کروں گا، امیل سنت سے محبت کرنے والوں کو بھی عرض کروں گا کہ کم از کم روزانہ اگر 5 نمازوں کے بعد فور ایگزامپل نہ بھی ہو سکے تو کم از کم یہ کہ جہاں اپنے والدین کو اور اپنے پیر صاحب کو اور اپنے اساتذہ کو روزانہ ان کو دعا میں یاد رکھیں. مدری انعامات میں بھی اور پیر صاحب دعا کرتے رہے. طلباء کے مدری انعامات میں بھی ہے. میرا تو حسن ظن ہے کہ شاید روزانہ امیل سنت اپنے مریدین کے ایمان کی حفاظت کی التجا اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہوں گے. میرا اپنا یہ حسن ظن ہے. اہل بیت کی شان میں آصف بھائی چند اشعار کربلا والوں کی یاد میں کچھ اشعار اگر آپ اختتام پہ سنا دیں. میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین پر سلام، میرے حسین پر سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے.